بہت عرصہ پہلے ایک سرسبز و شاداب سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اور مہربان ملکہ حکومت کرتے تھے۔ برسوں کی دعاؤں اور انتظار کے بعد اللہ نے انہیں خوبصورت بیٹی عطا کی، جس کا نام اورورا رکھا گیا۔ اس خوشی کے موقع پر پورے ملک میں جشن منایا گیا، محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا اور ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے سلطنت کی تمام اچھی پریوں کو دعوت دی تاکہ وہ شہزادی کے لیے دعائیں اور برکتیں دیں، مگر بدقسمتی سے ایک طاقتور اور شیطانی چڑیل کو دعوت دینا بھول گئے۔ یہ چڑیل تنہائی اور نفرت میں جیتی تھی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے تو اس کے دل میں شدید غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دعوت کے دن اچھی پریاں ایک ایک کر کے شہزادی اورورا کو نعمتیں عطا کرنے لگیں۔ کسی نے اسے خوبصورتی کی برکت دی، کسی نے نرمی اور شفقت عطا کی، کسی نے عقل و دانائی اور کسی نے خوش اخلاقی۔ اورورا واقعی ایک مثالی شہزادی بننے والی تھی۔ اچانک محل کے دروازے زور سے کھلے اور وہ شیطانی چڑیل نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، چونکہ مجھے دعوت نہیں دی گئی، اس لیے میں اس بچی کو بددعا دیتی ہوں۔ جب یہ 16 برس کی ہوگی تو ایک گھومتے ہوئے پہیے کی سوئی اس کی انگلی میں چبھے گی اور وہ مر جائے گی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ رو پڑی اور بادشاہ کے چہرے پر خوف صاف نظر آنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی سے ایک اچھی پری کی برکت ابھی باقی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میں بددعا کو مکمل ختم تو نہیں کر سکتی، مگر اسے مرم ضرور کر سکتی ہوں۔ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کی گہری نیند میں چلی جائے گی، اور جب سچا پیار اسے چومے گا تو وہ بیدار ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سلطنت میں موجود تمام گھومتے ہوئے پہیے اور سوئیاں ختم کر دی جائیں۔ اورورا کو محل سے دور ایک جنگل میں چھپ کر پالا گیا، جہاں اسے برائر روز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ مگر نہایت خوبصورت، نرم دل اور فرما بردار لڑکی بن کر بڑی ہوئی۔ اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب اورورا 16 برس کی ہوئی۔ قسمت سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ ایک پرانے ٹاور میں اسے ایک گھومتا ہوا پہیا نظر آیا۔ تجسس میں آ کر اس نے اسے چھوا، اور جیسے ہی اس کی انگلی سوئی سے چبھی، وہ زمین پر گر گئی اور گہری نیند میں چلی گئی۔ صرف اورورا ہی نہیں بلکہ محل میں موجود ہر انسان، ہر جانور، حتیٰ کہ جلتی ہوئی شمعیں بھی وہیں رک گئیں۔ پورا محل 100 سال کی نیند میں ڈوب گیا، اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ محل کی گرد گھنے کانٹے اور جھاڑیاں اگائیں جو کسی کو اندر آنے سے روکتی تھیں۔ 100 سال بعد ایک بہادر نوجوان شہزادہ ان کہانیوں کو سنتے ہوئے اس محل تک پہنچا۔ اس نے کانٹوں کو عبور کیا اور محل میں داخل ہوا۔ جب اس نے اورورا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور معصومیت پر دنگ رہ گیا۔ اس کا دل سچے پیار سے بھر گیا اور اس نے شہزادی کو چوما۔ اسی لمحے بددعا ٹوٹ گئی۔ اورورا نے آنکھیں کھول دیں، محل میں زندگی واپس آ گئی، لوگ جاگ اٹھے، گھنٹیاں بجنے لگیں اور خوشی پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہزادہ اور شہزادی نے ایک دوسرے سے محبت کا وعدہ کیا اور شادی کر لی۔ ان کی شادی کے بعد سلطنت میں امن، خوشحالی اور خوشی لوٹ آئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے شکر ادا کیا اور اورورا ایک نیک دل ملکہ بنی۔